جہاں ایک جانب سوویت یونین میں سوشلزم کی شکست کے نتیجے میں عالمی سطح پر سوشلسٹ تحریک اور لیبر موومنٹ کو بے تحاشا نقصان ہوا، تو دوسری جانب اس پورے واقعے سے اور اس کے بعد کی تاریخ سے ہم اپنے نظریے کو نہ صرف اپڈیٹ کر سکتے ہیں بلکہ تاریخ کی تفہیم میں بھی بہتری لے کر آ سکتے ہیں۔ بہت سارے مختلف اسباق ہیں اس پوری تاریخ میں جن کو سیکھنا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ دیکھیے، جب 1917 میں بولشوک انقلاب ہوا تو اس کے نتیجے میں بہت سارے ایسے یوٹوپیائی خواب پیدا ہو گئے۔ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید اب ایک فلالیس سوسائٹی قائم ہوگی، ایک ایسا معاشرہ جس میں کوئی مصیبت ہی نہیں ہوگی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا، یعنی اس دنیا پر ایک جنت قائم ہوگی۔ یہ جو یوٹوپیائی قسم کی ایکسپیکٹیشنز تھیں، انہوں نے در حقیقت سوویت یونین کو بھی بڑا نقصان پہنچایا، کیونکہ جب توقعات اتنی زیادہ بڑھ گئیں تو ظاہری بات ہے ریئلٹی اتنی تیزی سے کیچ اپ نہیں کر سکتی تھی، اور جب ریئلٹی توقعات سے بہت زیادہ آگے بڑھ گئی تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ سوویت یونین بھی ویسا ہی ہے جیسا سرمایہ داری نظام ہے۔ ایک کہاوت ہے کہ دی پرفیکٹ از دی انیمی آف دا گڈ، یعنی کہ کمال اچھائی کا دشمن بن جاتا ہے۔ جب توقعات بہت زیادہ ہو جائیں تو ہر کامیابی نسبتاً چھوٹی ہی محسوس ہوتی ہے۔ یو ایس ایس آر میں بالکل یہی صورتحال ہمیں نظر آئی، اور اسی کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ایسا لٹریچر، ایسا ادب پیدا ہوا جو یہی کہتا تھا کہ یو ایس ایس آر بھی در حقیقت ایک ایسی ریاست ہے جو کیپٹلسٹ ہی ہے، ویسی ہی ہے جیسی پرانی ریاستیں تھیں، اور کچھ نے تو یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ نہیں، یہ تو کیپٹلسٹ بھی نہیں بلکہ یہ امپیریلسٹ اور سوشل فیشسٹ بھی ہے۔ آئیے تھوڑی دیر کے لیے اس لٹریچر کو آپ کے سامنے پیش کروں گا جس میں یہ سب باتیں کی گئی تھیں۔ یہ لٹریچر وہ ہے جو ایک مارکسی اور لیفٹ ونگ نقطہ نظر سے لکھا گیا ہے، مگر اس میں یہی کہا گیا ہے کہ سوویت یونین ایک سرمایہ دارانہ ریاست تھی۔ اس میں سب سے پہلے ٹروٹسکائٹس کی مختلف مثالیں ہیں۔ ٹونی کلف جو کہ ایک برٹش ٹروٹسکائٹ آتھر تھے جنہوں نے کتاب لکھی اسٹیٹ کیپٹلزم ان رشیا 1948، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ایک بیوروکریٹکلی رولڈ فارم آف کیپٹلزم ہے۔ CLR جیمز اور رایا دونایفسکا دونوں نے یہ لکھا کہ جی یو ایس ایس آر ایک اسٹیٹ کیپٹلسٹ سوسائٹی۔ کورنیلیس کیسٹوریاڈس نے بھی یہ لکھا کہ یہ ایک بیوروکریٹک اسٹیٹ کیپٹلزم۔ اسی کے ساتھ ساتھ لیفٹ کمیونسٹ کاؤنسل کمیونسٹ انالیسس تھا، اس میں آٹو رول، اینٹون پینکوئک اور کئی قسم کے اور کاؤنسل کمیونسٹ تھے، مگر اس میں امیڈیو بورڈیگا کو بھی شامل کیا جاتا ہے، اور اسی میں رچرڈ وولف اور پال ریزنک کو بھی شامل کروں گا جنہوں نے اپنی کتابیں نالج اینڈ کلاس یا کلاس تھیوری اینڈ ہسٹری کیپٹلزم اینڈ کمیونزم ان دا یو ایس ایس آر میں یہی کہا کہ یو ایس ایس آر بھی در حقیقت ایک کیپٹلسٹ کنٹری ہے۔ اس میں ہیٹروڈاکس مارکسسٹ بھی شامل ہیں، مثال طور پہ چارلز بیٹلہیم جو کہ ایک فرینچ مارکسسٹ تھے، بعد میں وہ ماوسٹ ہو گئے، یا ہیلل ٹیکٹن ایک اسکاٹش مارکسسٹ ہیں اور کرٹیک جرنل نکالا کرتے تھے، انہوں نے بھی یہ کہا، یا کرس ہارمن جن کی کتابیں یہاں بھی لگی ہوئی ہیں جو برٹش سوشلسٹ ورکرز پارٹی کے بہت بڑے انٹلیکچوئل تھے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ ایک اسٹیٹ کیپٹلسٹ کنٹری ہے۔ پال میٹک جو کاؤنسل کمیونسٹ کو سپورٹ کرتے تھے وہ بھی یہی کہتے تھے، اور ایون وہ جو اپنے آپ کو مارکسسٹ لیننسٹ کہتے تھے، مثال طور پہ جو چائنیز ماوسٹ تھے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ماوسٹ نے کہنا شروع کیا کہ یو ایس ایس آر خروشچوف کے پیریڈ کے اندر ایک سرمایہ دارانہ ملک بن گیا، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ایک سامراجی ملک بن گیا، ایک سوشل امپیریلسٹ کنٹری بن گیا۔ یہ سب باتیں ان کے ایڈیٹوریلز کے اندر بھی چھپتی رہیں، ریڈ فلیگ کے ایڈیٹوریل بورڈ، CCP کی پولیمکس وغیرہ، سائنو سوویٹ سپلٹ میں ہر جگہ یہی بات چلتی رہی۔ مثال طور پہ جب انہوں نے لکھا آن خروشچوف's phony communism وغیرہ، تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یو ایس ایس آر بھی بیسکلی ایک کیپٹلسٹ کنٹری بلکہ ایک امپیریلسٹ کنٹری، ایک سوشل امپیریلسٹ، ایک سوشل فیشسٹ کنٹری بھی ہے۔ البینین جو ہوجائس تھے انہوں نے بھی یہ لکھا، مثال طور پہ امپیریلزم اینڈ ریولوشن 1978 کی کتاب یا 1980 کی کتاب خروشچوائٹس،
تو انور ہوجا اور ایلبینینز بھی یہ لکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بیسکلی یہ ایک کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے، یہاں پہ کیپٹلزم مکمل طور پہ ریسٹور ہو چکا ہے. اسی طرح ہارڈیل بینز کو میں شامل کروں گا جو کمیونسٹ پارٹی آف کینیڈا مارکسسٹ لیننسٹ میں شامل تھے اور اس کے لیڈر تھے. ولیم ہنٹن کو میں شامل کروں گا جو چائنا سے بہت سمپتھیٹک تھے. یا ریولیوشنری کمیونسٹ پارٹی RCP USA جس بوب اواکین کی پارٹی کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے. یا کمیونسٹ پارٹی آف فلپینز ہوزے ماریا سیسون کی پارٹی کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے. اور ہمارے اپنے گوانڈ کے اندر نکسلائٹ موومنٹ، چاروں مزمدار، کانو سنیال، کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ لیننسٹ، ان سب کو بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی یہی کہتے آ رہے ہیں کہ USSR در حقیقت ایک کیپٹلسٹ اور ایک ایون امپیریلسٹ کنٹری بن چکا ہے. ان تمام مختلف ٹرینڈز کے درمیان بہت ساری مختلف ڈیبیٹس ہوتی رہی ہیں اور ان کے آپس میں بہت اسٹرانگ ڈس ایگریمنٹس بھی موجود ہیں، مگر اس سارے لٹریچر کو آپ ایک کیمپ کے اندر اس حوالے سے ضرور ڈال سکتے ہیں کہ ان تمام لوگوں کا یہ نقطہ نظر رہا کہ 1991 سے پہلے ہی USSR کے اندر سرمایہ داری نظام رائج کر چکا تھا. یعنی 1991 کے اندر یہ رائج نہیں ہوا. اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ 1956 کے اندر ہی کیپٹلزم کی ریسٹوریشن ہو چکی تھی. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر یہ واقعی درست ہے کہ 1956 کے اندر کیپٹلسٹ ریسٹوریشن ہو چکی تھی تو پھر 1991 میں کیا ہوا؟ اور یہ کیا وجہ ہے کہ عالمی طور پہ جتنے سرمایہ دار تھے انہوں نے 1991 میں جا کے یہ کہنا شروع کیا کہ جی سوشلزم پر اب ہم کامیاب ہو چکے ہیں، سوشلزم ڈیفیٹ ہو چکا ہے. تمام کے تمام جو بورژوا رائٹرز ہیں وہ یہ کیوں لکھ رہے تھے کہ 1991 میں جا کے کہ اب سوشلزم کی ڈیفیٹ ہوئی ہے، اب سوشلسٹ ریاست کلیپس کر گئی ہے، اب سوشلزم ختم ہو گیا ہے، اب اینڈ آف ہسٹری آ گئی؟ کیا وہ سارے کے سارے سرمایہ دار تھنکرز، مفکرین، اسکالرز وغیرہ بیوقوف تھے کہ ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ 1956 میں ہی کیپٹلزم ریسٹور ہو گیا؟ یا کیا لیفٹ کے اندر وہ لوگ جو کہ ایک یہ نقطہ نظر رکھ رہے تھے کہ 56 میں کیپٹلزم ریسٹور ہو گیا، یا کچھ لوگوں کا تو یہ نقطہ نظر تھا کہ یہ کبھی بنا ہی نہیں، 1917 سے بھی آگے بیسکلی یہ کیپٹلسٹ سوسائٹی ہی تھی؟ کیا وہ غلط کہہ رہے ہیں یا یہ سارے لوگ غلط کہہ رہے ہیں؟ سوال یہی پیدا ہوتا ہے. اور پھر دوسری طرف کیا وجہ ہے کہ اگر تو سوشلزم کبھی سوویت یونین میں بنا ہی نہیں، یا 56 کے اندر ہی ریسٹور ہو گیا، یا چلے 65 میں ریسٹور ہو گیا، کوئی بھی ڈیٹ آپ رکھ لیں، 35 36 میں ریسٹور ہو گیا، جو بھی ڈیٹ آپ کو پسند آتی ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ 1991 میں جب سوویت یونین کلیپس ہوا تو پوری دنیا کے اندر لیفٹ کلیپس ہو گیا، پوری دنیا کے اندر لیبر موومنٹ کلیپس ہو گئی؟ کیا وہ سارے اہم ہی بیوقوف قسم کے لوگ تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ بہت بڑا نقصان ہوا، بہت بڑی ہمیں ڈیفیٹ ہوئی ہے؟ اور شاید سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ سارے کا سارا لٹریچر جو یہ کہتا آیا ہے کہ سوویت یونین ایک کیپٹلسٹ اسٹیٹ ہی تھا، وہ 1991 کے ایونٹس کو بالکل ایکسپلین کر ہی نہیں سکتا، بلکہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس پہ بالکل خاموش ہو جاتا ہے. وہ بالکل اس لٹریچر میں سے کوئی بھی اسکول آف تھاٹ نہیں ہے جو 91 کی ٹرانزیشن کو سیٹسفیکٹریلی ایکسپلین کر سکے کہ میرے جیسا ایک بندہ یہ کہہ سکے کہ ہاں یار، ناؤ دس میکس سینس کہ 1991 کے اندر یہ ہوا. پوری دنیا اس بات کو ایکنالج کر چکی ہے کہ 1991 کے اندر ہی فارمر سوویت یونین کے اندر ایک کیپٹلسٹ ریسٹوریشن ہوئی. اب اس پوائنٹ کو مزید لیبر کرنے کا فائدہ نہیں ہے. آئیے اس سارے سوال کو کلاسیکل مارکسزم کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مارکس نے تاریخ کے اعتبار سے کہا کہ تاریخ کچھ قوانین کو فالو کرتی ہے. یہ خیال و تصور اس نے ہیگل سے ہی اخذ کیا، اور اسی کو ہم کہتے ہیں تاریخ کے مادی اصول یا تاریخ کا مادی تصور، کہ دیر آر سرٹن لاز آف ہسٹری. ان لاز کو مارکس نے بیان بھی کیا اور ہمیں یہ سمجھایا کہ وہ جو قوانین ہیں جس کے تحت تاریخ تبدیل ہوتی ہے وہ در حقیقت ڈائلیکٹیکل ہیں، جدلیاتی ہیں. مارکس لکھتے ہیں اپنی زندگی کی معاشرتی پیداوار میں انسان ناگزیر طور پر ایسے معین تعلقات میں داخل ہوتے ہیں جو ان کی مرضی سے آزاد ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کی مرضی سے نہیں بنتے. مارکس لکھتے ہیں یعنی پیداوار کے وہ تعلقات جو مادی پیداواری قوتوں کی ترقی کی ایک خاص مرحلے کے مطابق ہوتے ہیں. یعنی کہ ایک طرف ہیں پیداواری قوتیں اور دوسری طرف ہیں پیداواری تعلقات، رشتے. جو پیداواری تعلقات اور رشتے بنیں گے وہ پیداواری قوتوں کے مطابق ہی بنیں گے.
मादी ज़िंदगी का तरीक़ा पैदावार समाजी, सियासी और फ़िक्री ज़िंदगी के अमूमी अमल को मुतय्यन करता है। ये इंसानों का शऊर नहीं है जो इनके वजूद को तय करता है, बल्कि इसके बरक्स इनका समाजी वजूद उनके शऊर को तय करता है। एक ख़ास मरहले पर मुआशरे की मादी पैदावारी क़ुव्वतें मौजूदा पैदावार के ताल्लुकात से टकराव में आ जाती हैं, या जैसा कि इसे कानूनी इस्तिलाह में बयान किया जाए, उन मलकियती ताल्लुकात से जिनके अंदर वो अब तक काम कर रही थी। तरक्की की सूरतों से ये ताल्लुकात जकड़बंद में बदल जाते हैं, यानी कि तरक्की को वो रोकते हैं। क्या चीज़ें रोकती हैं? जो पैदावारी ताल्लुकात हैं वो पैदावारी क़ुव्वतों को अब रोकना शुरू हो जाते हैं। फिर एक ऐसे अहद का आगाज़ होता है जिसे समाजी इनकलाब कहा जाता है। ये बात कार्ल मार्क्स ने दिबाचे में लिखी अपनी किताब अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 में। और आप जानते होंगे, अगर आपने मार्क्सिज्म पढ़ा है, कि ये पैसेज सबसे ज़्यादा कोट किया जाता है, क्योंकि इस मुख्तसर पैसेज में कार्ल मार्क्स ने अपनी पूरी थ्योरी ऑफ हिस्ट्री बयान कर दी। इसको आसान लफ्ज़ों में अगर मैं बयान करूं तो ये है कि एक तरफ हैं पैदावारी ताल्लुकात और दूसरी तरफ हैं पैदावारी क़ुव्वतें। पैदावारी क़ुव्वतों से हमारी मुराद है टेक्नोलॉजी, कि इंसान के पास कितनी क़ुव्वत है जिससे वो कुदरत को तब्दील कर सकता है। कैसे तब्दील करे? ऐसे कुदरत को तब्दील करे कि उससे वो खुद फ़ायदा उठा सके। आज पैदावारी क़ुव्वतों के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी शामिल है। आज पैदावारी क़ुव्वतों के अंदर इंटरनेट और कंप्यूटर्स भी शामिल हैं। आज पैदावारी क़ुव्वतों के अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां शामिल हैं जो रोबोटिक्स से की जाती। कल पैदावारी क़ुव्वतों में सनती इनकलाब शामिल था। उससे पहले पैदावारी क़ुव्वतों के अंदर आप जानते होंगे एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन शामिल था। इन्हीं मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ की बुनियाद पे हमारे ताल्लुकात भी तब्दील होते रहते हैं, हमारे रिश्ते भी तब्दील होते रहते हैं। और जो पैदावारी ताल्लुकात का मजमुआ है, इसी को दर हकीकत हम कहते हैं द मोड ऑफ प्रोडक्शन, या आसान ज़बान में मुआशी निज़ाम। यानी हमारे जो आपस के ताल्लुकात पैदा होते हैं, पैदावारी ताल्लुकात से मतलब ये है वो ताल्लुकात जो हमारे आपस में पैदा होते हैं उस अमल में, जिस अमल में हम पैदावार कर रहे होते हैं, यानी पैदावार के अमल में जो रिश्ते पैदा होते हैं उन्हीं को पैदावारी ताल्लुकात या फिर पैदावारी रिश्ते भी आप कह सकते हैं। वो रिश्ते मुताबिकत रखेंगे किस चीज़ से? आपकी पैदावारी क़ुव्वतों से। ये एक तारीख़ का कानून है जिसको तब्दील नहीं किया जा सकता। यानी कि कभी भी ऐसे पैदावारी ताल्लुकात नहीं आप पैदा कर सकते जो कि पैदावारी क़ुव्वतों से मुताबिकत ना रखें, या वाइसी वर्सा आप कभी ऐसे पैदावारी क़ुव्वतें नहीं पैदा कर सकते जो कि पैदावारी ताल्लुकात से ही बिल्कुल को मुख्तलिफ हों। अब मार्क्स ने हमें यह बताया कि जैसे जैसे पैदावारी क़ुव्वतें तरक्की करती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं, तो उसके साथ वक्तन फ़वक्तन पैदावारी रिश्ते या ताल्लुकात भी तब्दील होते रहते हैं। मोड ऑफ प्रोडक्शन तब्दील, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन तब्दील होते रहते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम्स तब्दील होते रहते हैं। यानी टेक्नोलॉजी ड्राइव करती है आपके पूरे निज़ाम को। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तब्दील होती है, आपका निज़ाम भी, आपका मुआशी ढांचा भी, आपके पैदावारी ताल्लुकात भी तब्दील होते रहते हैं। और जब बड़ी तब्दीली आती है पैदावारी ताल्लुकात में, तो उसको हम कहते हैं एक समाजी इनकलाब, एक पूरा सोशल रेवोल्यूशन। अब तक तो मैंने सिर्फ वही थियरी आपको समझाई है जो कि मार्क्स ने अपनी किताबों में दर्ज की है। हर मार्क्सिस्ट इस बात को जानता है। आइए इस चीज़ को अब उल्टा देते हैं। जहाँ पे रद्द इनकलाब होता है, जहाँ पे रेस्टोरेशन हो, जहाँ पे एक ऐसी सूरत हाल बन जाए कि पुराने पैदावारी ताल्लुकात जदीद पैदावारी रिश्तों पर किसी तरह थोप दिए जाए, तो क्या रिज़ल्ट निकलेगा? इसको हम आसान ज़बान में कहेंगे काउंटर रेवोल्यूशन। काउंटर रेवोल्यूशन में पैदावारी ताल्लुकात को, रिश्तों को तब्दील करके पुराना इकोनॉमिक सिस्टम लोग मुतारफ़ करवा देते हैं, मगर जो पैदावारी क़ुव्वतें हैं वो जदीद होती हैं। जदीद टेक्नोलॉजी पर पुराने निज़ाम को लाने का क्या रिज़ल्ट होगा, ये मेरा आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसका जवाब देना कोई बहुत मुश्किल नहीं। अगर एक जदीद सनती मुआशरे पर आप कोई कदीम निज़ाम लाकर बिठा देंगे तो वो जदीद सनती मुआशरा स्टैगनेट कर जाएगा, तरक्की नहीं कर सकेगा, बल्कि उसमें पसपाई इख्तियार हो जाएगी, वो पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। और भी आसान लफ्ज़ों में समझा देता हूँ। एक एडवांस्ड इकॉनमी पर
جب آپ ایک پسماندہ نظام لا کر نافذ کر دیں گے تو یا تو وہ پسماندہ نظام ٹوٹے گا ہی ٹوٹے گا کیونکہ وہ نہیں چل سکتا، یا پھر وہ معیشت پسماندہ ہو جائے گی. یہی دو صورتیں ممکن ہے، تیسری صورت کوئی اور ممکن نہیں. مثال کے طور پر اگر جاگیردارانہ پیداواری تعلقات کو کسی صنعتی معاشرے پر کسی طرح سے مسلط کر دیا جائے تو کیا رزلٹ ہوگا؟ آپ یہی توقع کر سکتے ہیں کہ اس کی صنعت برباد ہو جائے گی. اگر فرض کریں کہ جدید صنعت پر آپ جاگیردار لا کے بٹھا دیں تو کیا رزلٹ ہوگا؟ یا تو جاگیردار سرمایہ دار بن جائیں گے اور اس کے تقاضے پورے کریں گے، یا پھر وہ جاگیردار اس صنعتی نظام کو تباہ و برباد کر دیں گے. مثال کے طور پہ 1660 کے اندر انگلش ریسٹوریشن ہوئی، اسی طرح 1814 سے 1830 یعنی فرینچ ریولوشن کے بعد بربن ریسٹوریشن ہوئی. ان دونوں ریسٹوریشنز کے اندر جاگیردار طبقہ واپس اقتدار میں آ گیا، مگر وہ اس معاشی نظام کو تبدیل نہیں کر سکے. اگرچہ ریاست ان کے کنٹرول میں تھوڑی دیر کے لیے رہی، مگر معاشی نظام مزید آگے ترقی کرتا رہا. ایسی بھی دلچسپ چیزیں ہو چکی ہیں. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں دا سیکنڈ سرفڈم. سیکنڈ سرفڈم ایک ایسا فینومینا ہے کہ جہاں پہ یورپ نے کیونکہ سرمایہ داری نظام کے تحت بہت تیزی سے ترقی کی، اور کیونکہ ان کو خام مال، ایگریکلچرل خام مال چاہیے تھا، اور وہ ایسٹرن یورپ سے منگواتے تھے، یعنی پولینڈ سے منگاتے تھے، پرشیا سے، روس سے، ہنگری سے منگواتے تھے. تو وہاں پہ یعنی کہ پولینڈ کے اندر، پرشیا کے اندر، روس کے اندر، ہنگری کے اندر جو سرفڈم کا نظام ہے، یعنی کہ جو فیوڈل نظام ہے، وہ پہلے سے زیادہ تگڑا ہو گیا، کیونکہ انہوں نے فیوڈل لارڈ سے ہی کہا کہ آپ اپنے ایگریکلچر پروڈیوس کو ہمارے پاس بھیجیں، اور اس طرح انہوں نے سرمایہ داری نظام نے وہاں کے فیوڈل لارڈز کو مزید طاقتور کر دیا، اور طاقتور کرنے کے نتیجے میں ایسٹرن یورپ اسٹیگنیٹ ہونا شروع ہو گیا. بہت سارے اینٹی کلونیل رائٹرز نے یہ بھی لکھا ہے کہ بالکل یہی پروسیس ان کو افریقہ کے اندر یا ایشیا کے اندر نظر آیا، کہ جس طرح سے یورپ نے جب افریقن سلیو ٹریڈ شروع کیا تو اس کے نتیجے میں افریقہ ان ڈیولپ ہوا، اس کی تباہی ہوئی، اس کی ڈسٹرکشن ہوئی. یعنی سامراج کا جہاں پہ ایک یہ کردار ہے کہ وہ کیپٹلسٹ ریلیشنز دوسرے ملکوں کے اندر انٹروڈیوس کرتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کردار ہے کہ وہ ان سوسائٹیز کو تباہ و برباد کرتا ہے، اور کئی دفعہ اپنے امپیریلسٹ انٹرسٹ کے لیے وہ ان سوسائٹیز کو اسٹیگنیٹ بھی کر دیتا ہے، ان کو بالکل بیکورڈ کر دیتا ہے، ان کے اندر انڈر ڈیولپمنٹ بھی انٹروڈیوس کر دیتا ہے. بہرحال تاریخ کا اوور آل رخ جو ہے وہ آگے کی طرف ضرور بڑھتا ہے، مگر انڈیویجول سوسائٹیز اس کیپٹلسٹ سسٹم کے اندر اور انفیکٹ دوسرے سسٹمز کے اندر بھی کئی دفعہ ایک سوسائٹی دوسری سوسائٹی کو تباہ و برباد بھی کر دیتی، ان کے خلاف جینوسائڈ بھی کر دیتی. مثال کے طور پہ سب سے بڑی اور ایزی اگزامپل تو یہ ہے کہ ریڈ انڈینز کے ساتھ کیا ہوا، انکاس کے ساتھ کیا ہوا، ایسٹیکس کے ساتھ کیا ہوا، جو آسٹریلیا کے ایبوریجنل لوگ تھے ان کے ساتھ کیا ہوا. جتنے بھی ایبوریجنل لوگ تھے ان کی تو تباہی اور بربادی ہو گئی. ان کی سوسائٹیز آگے نہیں بڑھیں بلکہ ان کی سوسائٹیز بالکل نیست و نابود ہو گئیں، ان کے خلاف تو جینوسائڈ ہو گئی. تو وی کی ناٹ سے کہ ہر سوسائٹی ہر وقت پروگریس کرتی ہے. ورلڈ ہسٹری پروگریس کرتی ہے ہیگیلین سینس میں، مگر ورلڈ ہسٹری جب پروگریس کرتی ہے تو وہ کئی انڈیویجول سوسائٹیز کو نیست و نابود بھی کر سکتی ہے. آئیے اب غور کرتے ہیں یو ایس ایس آر کے حوالے سے کہ 1991 کے بعد کیا ہوا. دنیا کے اکثر لوگ یہ بات تو مانتے ہیں کہ جناب یو ایس ایس آر کے اندر ایک سوشلسٹ انقلاب ہوا اور انہوں نے سوشلزم بنانے کی بخوب کوشش کی، اور 1991 کے اندر جو سوشلسٹوں کی حکومت تھی، کمیونسٹوں کی حکومت تھی، اس کو گرا دیا گیا، اور اس کے بعد ایک فل ریسٹوریشن آف کیپٹلزم ہوئی. تو اس ریسٹوریشن آف کیپٹلزم کے نتیجے میں پروڈکٹیو فورسز پر کیا ہوا، یعنی کہ جو ان کی ترقی ہوئی تھی اس وقت تک، اس پہ کیا رزلٹ نکلا. رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ جی ڈی پی 1991 سے لے کے 1998 کے درمیان 40% سے کنٹریکٹ کر گئی. انڈسٹریل پروڈکشن آدھی ہو گئی، فکسڈ انویسٹمنٹ کلیپس ہو گئی، پاورٹی ریٹس ٹرپل ہو گئے، 1/3 آف دا پاپولیشن پاورٹی لائن کے نیچے گر گئی، انیکوالٹی ایکسپلوڈ کر گئی، 1% نے تقریباً 1/4 نیشنل انکم کو اپنے قابو میں لے لیا. میل لائف ایکسپیکٹنسی 64 ایئرز سے 57 ایئرز میں آ گئی 1990 سے 1994 تک. یعنی پیداواری قوتوں کو آگے بڑھانے کے بجائے روس میں جب سرمایہ دارانہ بحالی ہوئی تو سوویت یونین کے صنعتی ڈھانچے کا بیڑا غرق ہو گیا، اس کا ایک بہت بڑا حصہ تباہ ہو گیا، کروڑوں لوگوں کو غربت میں دھکیل دیا گیا. انفیکٹ اسکالرز یہ لکھتے ہیں کہ پیس ٹائم میں یعنی پرامن دور میں اتنی بڑی صنعت کی تباہی کسی ملک میں تاریخ میں نہیں دیکھی گئی. یعنی کہ آپ اس صنعتی تباہی کو ایک جنگ کے ساتھ
کھڑا کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ صرف انڈسٹریل اسٹیٹسٹکس کو دیکھیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے اس سوسائٹی میں کوئی بہت بڑی جنگ ہوئی ہے جس سے تباہی اور بربادی ہوگی. آئیں دو گرافس ہی دیکھ لیں. یہ پہلا گراف آپ کے سامنے ہے, بلو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1885 سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جی ڈی پی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہمیں نظر یہی آتا ہے کہ انقلاب کے بعد اور پھر سول وار کے بعد 1924 کے بعد سوویت یونین کے اندر ترقی ہونی شروع ہوتی ہے. 40 اور 45 کے درمیان ہمارے پاس کوئی اعداد و شمار نہیں, کیونکہ یہ آبویسلی سیکنڈ ورلڈ وار ہو رہی ہے اور یہ بڑھتی رہتی انٹل بیسکلی 1991. اور پھر کیا آگے ہمیں نظر آتا ہے, ایک ہیوج کلیپس نظر آتا ہے. غور کیجئے, یہ کلیپس اتنا بڑا ہے کہ ورلڈ وار 1 کا کلیپس آپ دیکھیں, ورلڈ وار 1 کا ڈیٹا بھی وہاں پہ موجود ہے 1913 سے 1917-18 تک, تو وہاں پہ آپ کو چھوٹا سا ڈپ نظر آ رہا ہے. یہاں پہ آپ کو اس سے بھی بڑا ڈپ نظر آ رہا ہے. انفیکٹ ورلڈ وار 2 کے اعداد و شمار بھی آپ اکٹھے کریں اور آپ دیکھیں کہ 1991 کے بعد جو فارمر سوویت یونین کے اندر پروڈکٹیو فورسز کی تباہی ہوئی ہے, تو وہ ایسے ہی محسوس ہوتا ہے جیسے اس سوسائٹی کے اندر تو کوئی ورلڈ وار 3 ہوئی ہو. آئیے دوسرا گراف بھی دیکھ لیں. ریڈ لائن کے اندر آپ کو یو ایس ایس آر کی ترقی نظر آ رہی ہے, پھر ایک دم سے آپ کو نظر آتا ہے کہ ٹرانزیشن ہوئی ہے, کیپٹلزم ریسٹور ہوا, اور پھر ایف ایس یو یعنی کہ جو فارمر سوویت یونین ہے اس کا پورا گراف ایسے نیچے کی طرف جاتا ہے جیسے کوئی جنگ ہو گئی ہو. اتنی بڑے پیمانے پر بربادی شاید ہی کسی نے دیکھی ہو. ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں, تسلی سے دیکھیں. میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ کمیولیٹیولی یعنی کہ کل جی ڈی پی 40% سے گر گئی 1991 سے 1998 تک. یہ ورلڈ بینک کا ڈیٹا ہے, کوئی کمیونسٹ آرگنائزیشن آپ کو نہیں کہہ رہی. سائنس ڈائریکٹ کہتی کہ انڈسٹریل پروڈکشن آؤٹ پٹ فیل بائی 1/2 بٹوین 1990 اینڈ 1998. انڈسٹریل پروڈکشن یعنی کہ آدھی ہو گئی. فکسڈ انویسٹمنٹ کے اندر بھی بہت بڑی ڈکلائن ہوئی. انویسٹمنٹ شیئر آف جی ڈی پی ڈراپ فرام 36% ٹو 15% بائی 1990. یعنی جو انویسٹمنٹ ہے وہاں 36% پہ کھڑی تھی, اب 15% پہ آ گئی. یہ بھی جناب ورلڈ بینک کا ڈیٹا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو. پاورٹی ان انیکوالٹی کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 92-93 سے ہم آگے جب دیکھیں کہ اٹ روز ٹو 30% ان جسٹ 2 years. In just 2 years, 1/3 of the people were now in poverty. یہ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے. انیکوالٹی کا بھی یہی حساب ہے کہ 1990 کے بعد ایک دم سے تیزی سے بڑی. ٹیکس اور نیشنل اکاؤنٹس ڈیٹا ہمیں دکھاتے ہیں کہ ٹاپ 1% کے پاس جو شیئر تھا وہ 45 to 50% آ گیا. 1% جو ٹاپ 1% ہے ان کے پاس 25% اکانومی پر کنٹرول آ گیا. یہ بھی ورلڈ بینک اوپن ڈیٹا ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو, آپ دیکھ سکتے ہیں. ہر اکانومسٹ اس کو مان رہا ہے. لائف ایکسپیکٹنسی 64 پہ کھڑی تھی 57 پہ آ گئی. عورتوں کی لائف ایکسپیکٹنسی 74 پہ کھڑی تھی 71 پہ آ گئی. جرنل آرٹیکلز اس پہ ہزاروں ہیں. ایکسیس مورٹیلٹی بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ لوگ الکوہولزم میں شامل ہو گئے, سوسائڈ کرنے شروع ہو گئے. ہر قسم کی چیزوں کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ مورٹیلٹی بڑھنی شروع ہو گئی اور ڈیتھس بڑھنی شروع ہو گئی. ڈی انڈسٹریلائزیشن کو آپ دیکھیں کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ انڈسٹری شیئر آف امپلائمنٹ کنٹریکٹ کر جاتا ہے. آؤٹ پٹ کنٹریکٹس مارکیٹلی. انویسٹمنٹ اینڈ کیپٹل اسٹاکس کم ہو جاتا ہے. سوویٹ ایرا اکانومی ہیوی انڈسٹری بند ہو جاتی ہے. عورتوں کے سٹیٹس کو دیکھ لیں. ورلڈ بینک کی جینڈر اسیسمنٹ کی رپورٹس پڑھیں, وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے عورتوں کو انہوں نے نوکریوں سے نکالا اور ان امپلائمنٹ سنگل ویمن کے اندر اتنی بری ہوئی کہ سب سے زیادہ پاورٹی ان کے اندر پیدا ہوئی. اسی طرح وائلنس اور سیفٹی کے حوالے سے بھی ڈیٹا ہم دیکھ سکتے ہیں, وہ بھی بالکل ہی ہورریفک قسم کے ڈیٹا ہیں کہ کس طرح سے عورتوں کی پروٹیکشن کم ہوئی. اس طرح کا ڈھیر سارا ڈیٹا ہے. دیکھیں میں اکیلا نہیں کہہ رہا ہوں, ورلڈ بینک کی سٹڈیز موجود ہیں, ایکیڈیمک سٹڈیز موجود ہیں, سائنس ڈائریکٹ کی سٹڈیز موجود ہیں, سیج جرنلز کے اندر ہنڈریڈز آف سٹڈیز موجود ہیں. یعنی کہ ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ 1991 کے بعد ہمیں ایک بہت بڑی کنٹریکشن نظر آتی, ریگریشن نظر آتی ہے. یعنی کہ سوسائٹی پیچھے کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے. بجائے اس کے کہ سماج ترقی کرے, سماج پیچھے کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے جو کارل مارکس نے بیان کی تھی کہ جب آپ ایک انڈسٹریل سوسائٹی پہ, ایک سوشلسٹ سماج پر لا کھڑا کر دیں گے کیپٹلزم کا سسٹم, جس سماج کے اندر اتنی زیادہ صنعتی ترقی ہو چکی ہو کہ وہ دنیا کا ایک سپر پاور تصور کیا جاتا ہو, وہاں پہ آپ نجکاری کر دیں اتنے بڑے پیمانے پر, تو کیا رزلٹ نکلا اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ ان کی آدھی سے زیادہ صنعت تباہ و برباد ہو گئی. آدھی سے زیادہ صنعت ان کی برباد ہو گئی. یہ مارکس کے اس اصول کی وضاحت ہے کہ اگر آپ ایڈوانس پروڈکٹیو فورسز پہ بیکورڈ سسٹم لا کھڑا کر دیں گے, یعنی کہ آپ ایک ایڈوانسڈ
اکانومی کے اوپر سرمایہ داری نظام کو ریسٹور کر دیں گے تو رزلٹ کیا ہوگا؟ ایک ریگریشن ہوگی، اکانومی پیچھے کی طرف جائے گی۔ سوویت یونین کے اندر اکانومی آگے کی طرف نہیں گئی، پیچھے کی طرف گئی، اور یہی چیز ثابت کرتی ہے کہ وہاں پر در حقیقت جو ہوا 1991 کے بعد وہ ایک کیپٹلسٹ ریسٹوریشن تھی۔ وہاں پہ پرانے ریلیشنز آف پروڈکشن، ایڈوانس فورسز آف پروڈکشن پر لا کھڑے کیے گئے تھے، اور اس کے نتیجے میں ایڈوانسڈ فورسز آف پروڈکشن پیچھے کی طرف گئے، اور وہ پوری سوسائٹی پیچھے کی طرف گئی کیونکہ اس کے اوپر ایک بیکورڈ سسٹم جا کر نافذ کر دیا تھا، یعنی کہ کیپٹلزم۔ اب آپ کہیں گے کہ سر آپ تو مارکسسٹ لوگ یہ کہتے تھے کہ تاریخ آگے کی طرف بڑھتی ہے، یہ انیویٹیبل ہے، تو پھر یہ کیسے ہو گیا کہ سوویت یونین کے اندر ایک بیکورڈ سسٹم جو ہے وہ ایک ایڈوانسڈ اکانومی کے اوپر لاگو ہو گیا؟ اس کا جواب لینن نے ہی دیا تھا، اس کو غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ لینن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگرچہ سوشلسٹ قوتیں کسی ایک ملک میں زیادہ طاقتور ہو سکتی ہیں، لیکن جب تک عالمی سرمایہ داری موجود ہے، سرمایہ داری کی قوتیں بین الاقوامی سطح پر زیادہ طاقتور رہتی ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ لینن کہہ رہا ہے۔ یعنی کہ یہ بات درست تھی کہ سوشلزم کی قوتیں سوویت یونین میں زیادہ طاقتور تھیں، مگر عالمی اعتبار سے کون سی قوتیں زیادہ طاقتور تھیں؟ سرمایہ داری نظام کی کیپٹلسٹ فورسز زیادہ اسٹرانگ تھیں۔ لینن آگے فرماتے ہیں جناب کہ استحصال کرنے والے ناگزیر طور پر بحالی کی امید کو سینے سے لگائے رکھتے ہیں۔ بحالی سے مراد یہ کہ سرمایہ داری نظام بحال ہو جائے، اور یہ امید بحالی کی کوششوں میں بدل جاتی ہے، یعنی کہ وہ کوشش بھی کرتے ہیں۔ اور لینن یہ لکھتے ہیں کہ اب شکست کے بعد وہ اپنی اس جستجو کو، اس ریسٹوریشن کی کوشش کو 100 گنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ ان کی نفرت 100 گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور وہ 100 گنا زیادہ توانائی سے اور جوش و جذبے سے کوشش کرتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام واپس آ جائے۔ اور ان کی کوشش اس لیے کامیاب ہو بھی سکتی ہے کیونکہ سرمایہ داری نظام اوورآل زیادہ طاقتور ہے۔ دیکھیں، سرمایہ داروں کے پاس ابھی تک بین الاقوامی روابط کی طاقت ہے، انٹرنیشنل کیپٹل، انٹرنیشنل کنیکشنز کی طاقت ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس موویبل پراپرٹی ہے، ان کے پاس کنیکشنز، ہیبٹس آف آرگنائزیشن، مینجمنٹ، نالج، سیکرٹس آف کسٹمز، میتھڈز آف پاسبلٹیز آف مینجمنٹ، ایجوکیشن ہے ان کے پاس ٹیکنیکل پرسنل موجود ہیں۔ اس طرح قسم کی بہت ساری مختلف چیزیں ہیں جس کے نتیجے میں وہ کافی طاقتور ہیں۔ اور پھر سرمایہ داروں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ پیٹی بورژوا حصے طبقے سے جڑ جائیں، کیونکہ پیٹی بورژوا طبقہ وہ طبقہ ہے جو کہ اسمال پروڈکشن کرتا ہے، اور اسمال پروڈکشن لینن کہتے ہیں کہ بذات خود آورلی، ڈیلی کیا کرتا ہے؟ سرمایہ داری سوچ کو پیدا کرتا ہے، سرمایہ داری نظام کو بھی پیدا کرتا ہے۔ تو بین الاقوامی جو سرمایہ دار طبقہ ہے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ سوشلسٹ ملک کے اندر، خاص طور پہ اگر وہ سوشلسٹ ملک ایک بیکورڈ اکانومی کے اندر قائم کیا گیا ہو، یا ایک سوشلسٹ نظام ایک بیکورڈ اکانومی کے اندر قائم کیا گیا ہو، تو بین الاقوامی سرمایہ دار طبقے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اسمال پیٹی کموڈٹی پروڈیوسر کے ساتھ مل کے وہ ایک کیپٹلسٹ ریسٹوریشن پاسبل کر دے، وہ کیپٹلزم کو واپس لے آئے۔ تو لینن لکھتے ہیں پرولتاریہ کی آمریت، یعنی کہ مزدور طبقے کا اقتدار، سب سے زیادہ فیصلہ کن اور سب سے زیادہ بے رحمانہ جنگ ہے جو ایک نئے طبقہ، ایک زیادہ طاقتور دشمن بورژوازی کے خلاف لڑتا ہے، جس کی مزاحمت اس کے گرا دیے جانے کے نتیجے میں 10 گنا بڑھ جاتی ہے۔ تو غور کیجئے کہ لینن انقلاب کے بعد بھی لکھ رہے ہیں کہ اگرچہ ہمارے اپنے ملک میں مزدور طبقہ زیادہ طاقتور ہے، مگر بین الاقوامی طور پہ جو سرمایہ دار طبقہ ہے وہ زیادہ طاقتور ہے، اور سرمایہ دار طبقے کی کوشش ہے کہ وہ ہمارے پیٹی بورژوا طبقے سے ملے، اسمال کموڈٹی پروڈیوسر سے ملے، کیونکہ وہ ہمارے ملک کے اندر بے تحاشا ہیں، اور ان کو آپ کسی ڈگری سے ختم نہیں کر سکتے، ان کو آہستہ آہستہ ہی آپ نے تبدیل کرنا ہے بائی فورس آف ہیبٹ۔ تو ان کی کوشش یہ ہے کہ اس پیٹی بورژوا طبقے کے ساتھ مل کے وہ پرولتاریہ کی حکومت کا تختہ پلٹ دیں، یعنی مزدوروں کی حکومت کا تختہ پلٹ دیں۔ ایگزیکٹلی یہی ہوا یو ایس ایس آر میں 1991 کے اندر کہ بین الاقوامی سرمایہ اور جو پیٹی بورژوا طبقہ سوویت یونین کے اندر تھا، ان دونوں نے آپس میں مل کر مزدور طبقے کی ریاست کا تختہ پلٹ دیا۔ پلٹنے کے بعد انہوں نے فل کیپٹلزم کی ریسٹوریشن کی۔ اس کیپٹلسٹ ریسٹوریشن میں انٹرنیشنل بورژوازی نے انفیکٹ ایک رشین بورژوازی کو کھڑا کیا،
کیونکہ رشیا کے اندر بورژوازی بہت کمزور تھی، نہ ہونے کے برابر تھی. انفیکٹ جو رشین بورژوازی ہے وہ بیسکلی ایک پیٹی بورژوا طبقہ تھا. اس پیٹی بورژوا طبقے کو انہوں نے بورژوا طبقہ بنانا تھا، مگر یہ ٹرانزیشن کوئی آسان کام تو ہے نہیں، کیونکہ یورپ کے اندر اور مختلف ملکوں کے اندر بھی پیٹی بورژوا طبقہ، ایک بورژوا طبقہ سینکڑوں سالوں کی، صدیوں کی ایوولوشن کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. تو ایسا روس میں تو تھا نہیں. تو بہرحال انٹرنیشنل کیپٹل کی مدد سے انہوں نے روس کے اندر ایک سرمایہ دار طبقہ پیدا کیا اور اپنا سرمایہ داری نظام وہاں پر وہ لے کے آئے، جس کو ہم کاؤنٹر ریولوشن کہتے ہیں. اور اس کاؤنٹر ریولوشن کے نتیجے میں جو پیداواری قوتیں تھیں سوویت یونین کی، وہ برباد ہونی شروع ہو گئی، وہ تباہ ہونی شروع ہو گئی. انڈسٹریل پروڈکشن آدھی ہو گئی، آؤٹ پٹ 40% سے گر گئی. یعنی کہ اتنی بڑی ڈسٹرکشن آف پروڈکٹیو فورسز یہی ثابت کرتی ہیں کہ در حقیقت 1991 کے اندر ہی کاؤنٹر ریولوشن ہوا. ایک سوشلسٹ سوسائٹی میں جہاں پر کاؤنٹر ریولوشن ہوگا یا جہاں پہ بھی کیپٹلسٹ ریسٹوریشن ہوگی، وہاں پہ پروڈکٹیو فورسز تباہ اور برباد ہی ہوں گی. یہ انفیکٹ نشانی ہے ایک رد انقلاب کی. ایک رد انقلاب پیداواری قوتوں کو تباہ کیے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ میں یہ کہوں گا رد انقلاب، یا آپ یہ کہیں کہ سرمایہ داری نظام کی بحالی کی نشاندہی ہی اس چیز سے کی جا سکتی ہے کہ جب وہ ہوگی تو اس کے نتیجے میں پروڈکٹیو فورسز یعنی پیداواری قوتوں کی تباہی آپ کو نظر آئے گی. کیونکہ یہ بالکل ویسی ہی بات ہے کہ جیسے آپ ایک صنعتی معاشرے کے اندر جاگیرداری نظام یا فیوڈل سسٹم کو ریسٹور کر دیں گے تو وہاں پہ صنعت تباہ ہوگی. اسی طرح ایک ایڈوانسڈ اکانومی کے اندر اگر آپ کیپٹلزم اور نجکاری انٹروڈیوس کر دیں گے تو وہاں پر بھی جو پروڈکٹیو فورسز ہیں وہ تباہ ہوں گی. تو لہٰذا اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ یو ایس ایس آر کے اندر، سوویت یونین کے اندر کب کیپٹلسٹ ریسٹوریشن ہوئی، تو ہم پروڈکٹیو فورسز کی ڈیولپمنٹ کو دیکھ سکتے ہیں اور اس سے بہت بآسانی یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ وہ ساری ڈسٹرکشن جو 1991 کے بعد ہوئی، اس سے یہی نظر آتا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ یہ وہ دور تھا کہ جب سرمایہ داری نظام بحال ہوا. ریلیشنز آف پروڈکشن کو بھی جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو صاف صاف نظر آئے گا کہ 1991 کے بعد یہاں پر ایک نجکاری کا پورا پروگرام اور سلسلہ شروع ہوا، پرائیویٹائزیشن کا، پرائیویٹ پراپرٹی کی انٹروڈکشن کا. اگر آپ اور دوسرے اکنامک انڈیکیٹرز کو دیکھیں گے، مثال کے طور پہ ایک پرائسنگ سسٹم کو کس طرح سے لبرلائز کیا گیا، آپ کو یہی نظر آئے گا. اگر آپ ریاست کو بھی دیکھیں گے کہ کمیونسٹ پارٹی کا اقتدار کب ختم ہوا، کب پورا ریاستی ڈھانچہ، وہ پوری ریاست، وہ پورا سوویت یونین کب ٹوٹا، تو آپ کو یہی بات نظر آئے گی کہ یہ سارا پروسیس 1991 میں ہوا. لہٰذا تاریخ نے دوستوں وہ ساری کی ساری تھیوری جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جی 1991 سے بہت پہلے ہی سرمایہ داری در حقیقت سوویت یونین کے اندر بحال ہو چکی تھی، 1991 نے مکمل طور پہ اس سارے کے سارے لٹریچر کو ڈیبنک کر دیا ہے، ثابت کر دیا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہو سکتی. آج آپ کو صاف نظر آتا ہے کہ وہ چیزیں جو ہم سرمایہ داری نظام کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں، یعنی اس قسم کی انیکوالٹی اور پاورٹی اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی انڈسٹریلائزیشن جو ہم نے دیکھی، یہ سب چیزیں تو 1991 کے بعد شروع ہوئیں. 1991 سے پہلے سوویت یونین ترقی بھی کر رہا تھا، سوویت یونین آگے کی طرف جا رہا تھا، اس کی پروڈکٹیو فورسز میں ایکسپینشن ہو رہی تھی، مگر 91 کے بعد کنٹریکشن ہوئی اور وہ تمام خصوصیات جو کیپٹلزم کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ 91 کے بعد ہمیں نظر آئیں. سو کانٹراسٹ صاف ظاہر ہے. یعنی 1991 سے پہلے کا سوویت یونین اگر آپ دیکھیں، 60s کا سوویت یونین اگر آپ دیکھیں اور 90s کا فارمر سوویت یونین یعنی رشیا آپ دیکھیں، تو آپ کو اتنا بڑا کانٹراسٹ نظر آئے گا جس کی حد صاحب کوئی نہیں. آپ کہیں گے کہ یار 60s میں تو کچھ بھی ایسا نہیں ہوا جو کہ 1990s میں ہم نے دیکھا، تو لہٰذا کیسے کہا جا سکتا ہے کہ 60s میں کیپٹلسٹ ریسٹوریشن یا 50s میں کیپٹلسٹ ریسٹوریشن ہو گئی. کیپٹلسٹ ریسٹوریشن کے تمام ویزیبل سائنس، اکنامک سائنس تو ہمیں 1991 میں جا کے نظر آتے ہیں. اور اسی سے ہم ایک اور نتیجہ بھی اخذ کر سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ چین بھی 1989 میں ایک فل کیپٹلسٹ ریسٹوریشن کے در پر دہانے پر کھڑا تھا.
गोर्बाचोव बीजिंग आया हुआ था और प्रोटेस्टर्स तिएनमेन स्क्वायर में इकट्ठे हुए और वो यही कह रहे थे, क्योंकि गोर्बाचोव वहाँ पर मौजूद था, कि चीन की पार्टी भी वही कुछ करे जो कि सोवियत यूनियन की पार्टी कर रही है। जिस तरह कि सोवियत यूनियन की पार्टी ने ग्लासनोस्ट के तहत और उससे पहले पेरेस्ट्रोइका के तहत लिबरलाइजेशन की है, तो तिएनमेन स्क्वायर के अंदर जमा लोग भी ये कह रहे थे कि चीन को भी वही कुछ करना चाहिए जो गोर्बाचोव कर रहा है। मगर जैसे ही गोर्बाचोव चला गया तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने तिएनमेन स्क्वायर की मूवमेंट को क्रश कर दिया। फ़र्ज़ करें कि चीन तिएनमेन स्क्वायर की मूवमेंट को क्रश ना करता और वही तब्दीली कर देता जो कि सोवियत यूनियन में उस वक़्त हो रही थी, तो चीन का जो इकॉनमी का ग्राफ है उसमें भी आपको वही डाउनफॉल नज़र आनी थी जो कि आपको सोवियत यूनियन में नज़र आई। यानी कि सोवियत यूनियन में जो डाउनफॉल नज़र आई वो नज़र ही इस वजह से आई क्योंकि उनका पूरा जो स्टेट स्ट्रक्चर और सिस्टम और इकोनॉमिक सिस्टम था उसको तब्दील करके फुल रेस्टोरेशन ऑफ कैपिटलिज्म हो गई। जबकि चीन के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और देंग शाओपिंग ने कहा कि नहीं, जो गोर्बाचोव कर रहा है हम नहीं करेंगे, और उन्होंने तिएनमेन स्क्वायर प्रोटेस्ट को क्रश किया। और क्रश करने के नतीजे में उनका जो बुनियादी स्टेट स्ट्रक्चर है वो उसी तरह कायम रहा। उनका जो बुनियादी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है जो 1949 के बाद और 80s के रिफॉर्म्स के बाद एक डेवलप हो चुका था, जिसमें बहरहाल स्टेट सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंस रखता था, वो उसी तरह कायम रहा। और आपको नज़र आया कि चीन तरक्की करता रहा और आज एक सुपर पावर बन गया, जबकि फॉर्मर सोवियत यूनियन इस तरह नीचे की तरफ गया। ये जो डाइवर्जेंस आपको नज़र आती है इसका नोडल पॉइंट है 1989। अगर चाइना भी वही चीज़ एक्सेप्ट कर लेता तो चाइना की ट्रिजेक्टरी भी उसी तरफ जाती। इसी से हमें ये बात समझ आती है कि वो जो फुल रेस्टोरेशन ऑफ कैपिटलिज्म हमने सोवियत यूनियन में देखी वो चाइना में बहरहाल नहीं हुई, और यही वजह है कि चाइना तरक्की करता रहा। इससे हमें नतीजा अखज़ करना चाहिए कि एक तरफ एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं द क्लास नेचर ऑफ अ स्टेट, यानी रियासत की तबकाती बुनियादें, और दूसरी एक और चीज़ है जिसको हम कहेंगे द पॉलिटिकल लाइन ऑफ अ पार्टी, यानी जो लीडिंग पार्टी है उसकी सोच, उसके नज़रिया, उसकी लाइन क्या है, वो क्या कहती है कि हमने क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना, पॉलिसीज़ वगैरह क्या तय करती है। अब ये बिल्कुल मुमकिन है, बल्कि तारीख़ ने साबित किया कि एक बेसिक सोशलिस्ट स्टेट के अंदर ऐसी लीडरशिप इख्तदार में आ जाए जो कि सोशलिस्ट ख्यालात से एक मुख्तलिफ लाइन अपना ले। हम कहेंगे एक मॉडर्न रिविजनिस्ट, या हम कह लें कि एक अपॉर्चुनिस्ट लाइन इख्तियार कर ले। मगर ये तो नहीं होता कि जनाब जिस दिन एक रिविजनिस्ट इख्तदार में आ गया या एक अपॉर्चुनिस्ट इख्तदार में आ गया या एक ऐसा बंदा इख्तदार में आ गया जो कि लाइन में तब्दीली कर रहा था, तो उस दिन ही पूरी की पूरी रियासत की तमाम तबकाती जड़ें तब्दील हो गई, बुनियादें तब्दील हो गई। ऐसे ओवरनाइट नहीं होता। इनफैक्ट एक प्रोसेस है जिसमें कि कैपिटलिज्म रिस्टोर होता है। इसलिए हम ये देखते हैं कि एक ऐसा दौर भी हमें नज़र आता है कि जब कि एक सोशलिस्ट निज़ाम में जो पार्टी डोमिनेट करती है उसकी हो सकता है पॉलिटिकल लाइन उस सोशलिस्ट निज़ाम से मुताबिकत ना रखती हो, बल्कि कॉन्ट्ररी चल रही हो। जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि तारीख़ में ऐसी चीज़ें न सिर्फ मुमकिन है बल्कि तारीख़ ऐसी चीज़ों से भरी पड़ी है। मैं आपको एक और मिसाल दे सकता हूँ मार्क्स की अपनी किताब से, कि जब कैपिटलिस्ट सिस्टम डेवलप हो रहा था तो कैपिटलिस्ट सिस्टम सबसे पहले उसकी डेवलपमेंट और उसकी रियासत की डेवलपमेंट एक एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की के तहत की गई। जी हाँ, हालांकि मोनार्की बेसिकली एक फ्यूडल सिस्टम है, मगर बुर्जुआजी ने पहले बादशाह को अपनी तरफ खींचा और बाकी एरिस्टोक्रेसी से अलहदा किया, और उस एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की ने कैपिटलिस्ट स्टेट के जो तकाजे हैं उसको सबसे पहले पूरे किए। ये तारीख़ का हिस्सा है, आप पढ़ सकते हैं अगर आपने डीपली मार्क्सिज्म को स्टडी किया। इस किस्म के बहुत सारे नुआंसेस हमें तारीख़ में नज़र आते हैं। एक और नुआंस आपको दिखाता हूँ कि जिस तरह बर्बन रेस्टोरेशन हुई, यानी जागीरदार तबके का सियासी इक़्तिदार कायम हो गया, मगर फ्रेंच रेवोल्यूशन ने जो इकोनॉमिक तब्दीलियाँ मुतारफ़ करवाई थी, बर्बन रेस्टोरेशन उनको तब्दील नहीं कर सका, वो उसी तरह चलती रहीं। तो लिहाजा हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जब हम एक्चुअल पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं तो वो जो हमने एक किस्म का स्टीरियोटिपिकल किस्म का इमेज बनाया हुआ है कि जी मईशत, रियासत और रियासती इक़्तिदार दोनों एक तीसरों से बिल्कुल मिलते जुलते होंगे, भैया ऐसे
تاریخ کے بڑے پیمانے میں ضرور ہوتا ہے، مگر ایکچوئل پالیٹکس میں ان کے درمیان ایک ڈائلیکٹیکل ریلیشن شپ ہے، ان کے درمیان ایک ٹینشن قائم ہوتی ہے، ٹینشن قائم رہتی ہے، اور اسی وجہ سے تاریخ نہ صرف دلچسپ ہوتی ہے بلکہ تاریخ کا رخ ڈائلیکٹیکل بھی ہوتا ہے اور کیوٹک ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جہاں پہ ہم اس چیز کو قبول کرتے ہیں کہ ایک کمیونسٹ پارٹی جو کہ اقتدار میں ہے، اس کی قیادت میں موقع پرست لوگ اوپر آ سکتے ہیں، کیونکہ موقع پرست لوگ تو ہمیشہ موقع تلاش کرتے ہیں، اور جہاں پہ کمیونسٹ پارٹی اقتدار میں ہے تو وہاں پہ وہ یہی چاہیں گے کہ وہ بھی کمیونسٹ پارٹی کی لیڈرشپ میں آئیں اور اس کی اعلیٰ قیادت میں آئیں، جبکہ جہاں پہ کمیونسٹ پارٹی اپوزیشن میں ہے، جہاں پہ جیلیں وغیرہ اس نے کاٹنی ہیں، وہاں پہ جو موقع پرست لوگ ہیں وہ دور ہی رہیں گے کمیونسٹ پارٹی سے۔ تو ایسے موقع پرست لوگ جب کمیونسٹ پارٹی جو کہ اقتدار میں ہے اس کے اقتدار میں آ جاتے ہیں، اس سے ضروری نہیں کہ ہم یہ نتیجہ اخذ کر لیں کہ جناب عالی بس اس دن سے ہی پورے کا پورا نظام تبدیل ہو گیا، نہ تو تاریخ نے ایسے ثابت کیا ہے اور نہ ہی ایسے ہوا۔ اور دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اقتدار میں جو کمیونسٹ پارٹی ہے اس کی قیادت میں ایسے لوگ آ جائیں جو کہ ایک موقع پرست پالیسی اختیار کر لیں، مگر یہ بھی ممکن ہے کہ اسی پارٹی کے اندر وہ لوگ جو کہ اس موقع پرست پالیسی سے ہٹ کے ایک انقلابی پالیسی کو اپنانا چاہتے ہیں، وہ اسی پارٹی کے ڈھانچے کے اندر جا کے جمہوری طریقے سے اسٹرگل کر کے اقتدار حاصل کر لیں۔ یعنی کہ سیاسی پارٹیاں جہاں ایک طرف رائٹ کی طرف جاتی ہیں تو وہ لیفٹ کی طرف بھی جا سکتی ہیں۔ ہم نے تاریخ میں بھی ایسی چیزیں دیکھی ہیں، کئی ایسی برجوا پارٹیز بنی جو انتہائی رائٹ ونگ تھیں، مگر تاریخ کی تبدیلیوں کے نتیجے میں وہ لیفٹ یا سینٹر پہ آ کے کھڑی ہو گئیں، اور کئی جگہوں ہم نے ایسی چیزیں دیکھیں جہاں پہ الٹا پروسیس ہوا کہ ہمیں لیفٹ کی پارٹیاں نظر آئیں مگر چلتے 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 جا کے رائٹ کی پارٹیاں بن گئی۔ ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایران کی جب تودا پارٹی بنی تھی تو سب سے پہلے اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ کمیونسٹ پارٹی ہے، انفیکٹ وہ ایک کانسٹیٹیوشنل لبرل پارٹی کے طور پہ بنی تھی، مگر پھر اس نے گریویٹیٹ کرنا شروع کیا لیفٹ کی طرف اور پھر وہ ایک کمیونسٹ پارٹی بن گئی۔ اسی طرح ریپبلکن پارٹی جو ابراہیم لنکن کی پیریڈ کی پارٹی تھی، وہ ڈیموکریٹک پارٹی سے زیادہ لیفٹ ونگ پارٹی تھی اس زمانے کی، وہ بلیکس کے لیے کام کرنا چاہتی تھی، ایمینسپیشن کے لیے کام کرنا چاہتی تھی، زیادہ ریڈیکل پارٹی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ کارل مارکس نے ابراہیم لنکن کو لیٹر بھی لکھا اور ابراہیم لنکن کو سپورٹ بھی کیا، جبکہ جو سدرن سٹیٹس تھے وہ تو سلیو اوننگ سٹیٹس تھے، وہ تو بالکل مختلف تھے، اور اس زمانے کے جو ڈیموکریٹس تھے وہ ان سدرن سٹیٹس کے زیادہ اور ان کے زیادہ قریب ہوتے تھے۔ اب معاملات بالکل الٹے ہو گئے، اب ریپبلکن پارٹی ایکسٹریم رائٹ پر کھڑی ہے، یعنی کہ آج ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی اور ابراہیم لنکن کی ریپبلکن پارٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اگر پارٹیز رائٹ کی طرف گریویٹیٹ کر سکتی ہیں اور کرتی ہیں تو اسی طرح پارٹیاں کبھی کبھار لیفٹ کی طرف بھی گریویٹیٹ کرتی ہیں، خاص طور پہ جو کمیونسٹ پارٹیاں ہوں جن کا ایک لمبا ٹریڈیشن ہو ورکنگ کلاس اسٹرگل کا، اور جہاں پہ کارکن ابھی بھی کمیونسٹ ہو، وہاں پہ لیفٹ کی طرف گریویٹیٹ کرنا کوئی اوکھا کام نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یو ایس ایس آر میں جب گورباچوف سٹائل ریفارمز ہوئے، جب وہاں پہ گلوسنوست ہوا تو اس کے ریزلٹ سب نے دیکھ لیے۔ سب نے دیکھا کہ اگر آپ گورباچوف جیسا گلوسنوست کریں گے تو جناب عالی نہ صرف آپ کی ریاست کلیپس کر جائے گی بلکہ آپ کی تمام ترقی، آپ کی پروڈکٹیو فورسز تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ اور بائی دی وے یہ چیز کمیونسٹ پارٹی آف چائنا نے بھی دیکھی، اور یہی وجہ ہے کہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کہتی ہے کہ اس قسم کے گلوسنوست سٹائل ریفارمز کے ہم ٹوٹلی خلاف ہیں۔ ہم چائنا کے اندر کسی بھی گورباچوف جیسے فگر کو اٹھنے نہیں دیں گے، کیونکہ اگر گورباچوف جیسا فگر اٹھ گیا تو چین کے اندر جتنی ترقی آج تک ہوئی ہے وہ سب تباہ و برباد ہو جائے گی۔ انفیکٹ وہ اس کو ایک نام دیتے ہیں، وہ نام دیتے ہیں ہسٹوریکل ناہلزم۔ وہ کہتے ہیں گلوسنوست سٹائل یا گورباچوف سٹائل پالیٹکس ہے ہسٹوریکل ناہلزم، اور ہم اس ہسٹوریکل ناہلزم کے خلاف بھرپور جد و جہد کریں گے، اسٹرگل کریں گے، اور ہم نے اس ہسٹوریکل ناہلزم کو ڈیفیٹ کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم نے اس کو ڈیفیٹ نہ کیا تو چین کی ساری ترقی جو پچھلے 70-80 سالوں میں اس نے کی ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی، اور ہم واپس سینچری آف ہیومیلیشن میں چلے جائیں گے۔ اگلا تھیوریٹیکل نقطہ یہ ہے کہ the destruction of productive forces is what gives history its dialectical motion، یعنی کہ تاریخ آگے ایک ہیگیلین ڈائلیکٹیکل موشن میں بڑھتی ہی اس وجہ سے ہے، کیونکہ اگر آپ ایک ایسا نظام ایک ایڈوانس پروڈکٹیو فورسز پہ لا کھڑا کریں جو کہ ایک بیکورڈ پروڈکٹیو فورسز کا نظام ہے، تو اس کے نتیجے میں پروڈکٹیو فورسز آگے ڈیولپ ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر وہ آگے ڈیولپ ہو سکتی ہوتی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ریلیشنز آف پروڈکشن ہے یا تو وہ بیکورڈ ہے نہیں، یا پھر مارکس کے ڈائلیکٹیکل اصول ہی غلط ہیں۔
सो इनफैक्ट जो USSR के अंदर हुआ उसने मार्क्स को दुरुस्त साबित किया. उसने ये साबित किया कि जब आप बैकवर्ड इकोनॉमिक रिलेशंस को एक एडवांस्ड इकोनॉमी पर जाके नाफिज कर देंगे तो उससे प्रोडक्टिव फोर्सेस की तबाही होगी. और क्योंकि प्रोडक्टिव फोर्सेस की तबाही हुई और क्योंकि दुनिया भर के लोग ये देख सकते हैं कि कैपिटलिज्म की रेस्टोरेशन के नतीजे में सोवियत यूनियन के अंदर रिग्रेशन हुई, एडवांस नहीं हुई, उल्टा सोसाइटी चलनी शुरू हो गई, पीछे की तरफ रिग्रेसिव होनी शुरू हो गई, रिग्रेस करनी शुरू कर गई, स्टैग्नेट करनी शुरू कर दी. तो इसीलिए लोग अब इस चीज़ को भी पहचानते हैं, न सिर्फ सोवियत यूनियन के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर, कि इनफैक्ट कैपिटलिज्म की रेस्टोरेशन का बहुत बुरा रिजल्ट होता है, बहुत बड़ा डिजास्टर होता है. और कैपिटलिस्ट प्रोडक्टिव रिलेशंस इनफैक्ट सोसाइटी की डेवलपमेंट पर एक जंजीर है, एक फेटर है, उसको ग्रो नहीं करते, उसको अनग्रो करते हैं. इनफैक्ट मैं आपको ये कहूँगा कि IMF की जो नियो लिबरल रिफॉर्म्स हैं, ख़ास तौर पे उनकी निजकारी, लिबरलाइजेशन, डीरेगुलेशन, आप देख सकते हैं कि उसके नतीजे में चंद मखसूस केसेस के अलावा ओवरऑल दुनिया के अंदर स्टैग्नेशन और रिग्रेशन हुई है. इनफैक्ट ढेर सारा डेटा ऐसा मौजूद है जो ये साबित करता है कि वो जो केन्जियन डिमांड मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम था या डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का पूरा पीरियड था, उसके अंदर वर्ल्ड इकोनॉमी तेज़ी से ग्रो करती रही. और वो जो पीरियड जहाँ पे पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबली सरमायादारों और IMF ने निजकारी को इंट्रोड्यूस किया, वहाँ पे इकोनॉमी स्लो डाउन करती चली गई. और उन्होंने स्लो डाउन करना ही था, क्योंकि इस किस्म का फ्री मार्केट कैपिटलिज्म आज की जदीद सनती तकाज़ों को पूरा नहीं कर सकता, बल्कि उनको स्लो डाउन करता है. और यही वजह मैं बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि जितनी एडवांस्ड इकोनॉमीज़ आपको नज़र आती हैं, वहाँ पे आपको स्टेट कैपिटलिज्म नज़र आता है, वहाँ पे आपको फ्री मार्केट कैपिटलिज्म नज़र नहीं आता. फ्री मार्केट कैपिटलिज्म दर हकीकत 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं सदी तक का निज़ाम था. 20वीं सदी के अंदर स्टेट कैपिटलिज्म ही इकोनॉमी को ग्रो कर सकता है और उससे मज़ीद आगे सोशलिज्म इकोनॉमी को ग्रो कर सकता है. इन दोनों के दरमियान एक ट्रांजिशन पीरियड भी है जिसको हम कहते हैं स्टेट कैपिटलिज्म अंडर सोशलिज्म, यानी कि सोशलिस्ट रियासत के मातहत एक स्टेट कैपिटलिज्म जो कि बैकवर्ड इकोनॉमीज़ जिस तरह वियतनाम भी इस्तेमाल कर रही हैं और चीन ने भी यही बेसिकली सिस्टम इस्तेमाल किया अपने आप को ग्रो करने के लिए. ये तमाम सिस्टम्स जो कि प्रोडक्टिव फोर्सेस को ग्रो कर रहे हैं हिस्टोरिकली प्रोग्रेसिव हैं. जो भी सिस्टम प्रोडक्टिव फोर्सेस को ग्रो करेगा, मार्क्स उसको कहेगा वो हिस्टोरिकली प्रोग्रेसिव है. जो सिस्टम प्रोडक्टिव फोर्सेस को पीछे की तरफ धकेलेगा, मार्क्स उस निज़ाम को कहेगा हिस्टोरिकली रिग्रेसिव. कैपिटलिज्म सोवियत यूनियन के लिए एक हिस्टोरिकल रिग्रेशन थी, बहुत बड़ी हिस्टोरिकल रिग्रेशन थी. मगर कैपिटलिज्म 16th, 17th, 18th सेंचुरी इंग्लैंड के लिए एक रिग्रेशन नहीं थी, बल्कि उसके लिए वो एक प्रोग्रेसिव चीज़ थी. मगर आज अगर वही कैपिटलिज्म जो 17वीं 18वीं सदी का कैपिटलिज्म था आप इंग्लैंड के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे तो इंग्लैंड रिग्रेस कर जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड उस स्टेज से आगे आ गया. इसी चीज़ में सारी फॉरवर्ड डायलेक्टिकल मोशन शामिल है. सबसे आखिर में मैं ये कहूँगा कि जब मार्क्स और एंगल्स ये बात कर रहे थे कि हिस्ट्री का एक डायलेक्टिक होता है, तो वो इंडिविजुअल सोसाइटीज़ की बात नहीं कर रहे थे, वो पूरी सिविलाइजेशंस की बात कर रहे थे. इनफैक्ट वो पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री की बात कर रहे थे. याद रखें कि उन्होंने अपना मॉडल हासिल किया था हेगल से. और अगर आपने हेगल की फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट पढ़ी है तो हेगल कभी भी किसी इंडिविजुअल रियासत की कोई ज़्यादा परवाह करता ही नहीं है. इनफैक्ट वो अगर परवाह करता है तो ओवरऑल हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को देखता है कि जी इस पीरियड के अंदर इस किस्म की रियासतें थीं, इस किस्म के ख़यालात थे, इस किस्म की मईशत थी. इस पीरियड के अंदर एक मुख्तलिफ़ किस्म की रियासत आई, एक मुख्तलिफ़ किस्म की मईशत आई, एक मुख्तलिफ़ किस्म का फ़लसफ़ा आया. फिर अगले तीसरे पीरियड के अंदर एक मुख्तलिफ़ किस्म की रियासत और मईशत और फ़लसफ़ा डेवलप हुआ. उसी आइडिया को मार्क्स और एंगल्स ने मटीरियलिस्ट फाउंडेशन पर जब खड़ा किया, यानी कि कहा कि इस सारी मूवमेंट के पीछे वजह यही है, प्रोडक्टिव फोर्सेस की डेवलपमेंट की वजह से ये सारी चेंजेस हो रही हैं, तो उसको हम हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म कहते हैं. तो प्रोडक्टिव फोर्सेस जैसे डेवलप होंगी तो उसके साथ साथ ही रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन और आइडियाज़ भी हमारे तब्दील होंगे. और यही पैमाना है देखने का कि हिस्टोरिकल प्रोग्रेस और रिग्रेशन क्या है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि प्रोडक्टिव फोर्सेस डेवलप हो रही हों जैसे चीन के अंदर है और हम कहना शुरू कर दें कि ये तो रिग्रेस है. इट्स नॉट अ रिग्रेस, इट्स अ प्रोग्रेस. तो इसी को समझने की ज़रूरत है. अब इसके साथ साथ इस बात को भी जहन में रखना है कि जबकि वर्ल्ड हिस्ट्री हो सकता है आगे की तरफ बढ़ रही हो, मगर इंडिविजुअल सोसाइटीज़ रिग्रेशन में जा सकती हैं.
جس طرح کہ افریقہ کی کئی سوسائٹیز ریگریشن میں گئیں جب کہ یورپ نے وہاں سے سلیو ٹریڈ شروع کیا. ان سوسائٹیز کی تباہی اور بربادی ہوگی. جیسا کہ ماچو پیچو اور ایزٹیکس، انکاز، مائنز وغیرہ کی سویلائزیشن کی ریگریشن کیا، وہ سویلائزیشن ہی تباہ ہو گئی. اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ اینی مور. اس کی ریمینز آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ بھی ہر سوسائٹی پروگریس کر رہی ہے. نہیں، تاریخ کی پروگریس ہی اس طرح کی ہوتی ہے جیسے دریا کا پانی آگے بڑھتا ہے، مگر آگے بڑھتے ہوئے بھی وہ گول گول کہیں پر گھومتا ہے، کہیں پہ پیچھے کی طرف مڑتا ہے اور پھر واپس آتا ہے، کہیں پہ سائڈ پہ جاتا ہے اور پھر میانڈر کر کے آگے جاتا ہے. اسی طرح تاریخ بھی ایک سیدھی لکیر میں آگے نہیں بڑھتی بلکہ ڈائلیکٹکلی آگے بڑھتی. کہیں پر انڈیویجول سوسائٹیز ریگریس کرتی ہیں اور پھر آگے قدم بڑھاتی ہیں، کہیں پر انڈیویجول سوسائٹیز ٹینجنٹ پہ چلی جاتی ہیں، گھوم گھما کے تاریخ آگے بڑھتی ہے. اگر یہ گھوم گھما کے آگے نہ بڑھتی تو پھر مارکس کبھی بھی اس کو ڈائلیکٹیکل ڈیولپمنٹ نہ کہتا بلکہ وہ کہتا لینئر ڈیولپمنٹ. بلکہ ڈائلیکٹیکل ڈیولپمنٹ کا فلسفہ پیش ہی اس پوائنٹ آف ویو سے کیا گیا تھا کہ جو میٹا فزیکل ڈیولپمنٹ کا فلسفہ ہے اس کے بالکل مخالفت میں مارکس نے کہا. گریجولسٹ اپروچ کے بھی اور میٹا فزیکل اپروچ دونوں کی مخالفت نے مارکس نے کہا کہ تاریخ کا پورا بھاؤ ڈائلیکٹیکل ہے. اس میں بڑے بڑے جمپس بھی ہوتے ہیں جن کو وہ ریولوشنز یا سوشل ریولوشنز کہتے ہیں. اس میں انڈیویجول ریگریشنز بھی ہوتی ہیں اور اس کے اندر اور بھی بڑی ساری مزیدار چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ یہ کوئی اسٹریٹ فارورڈ پروسیس نہیں ہے. اور ایک 1-to-1 کوریلیشن پروڈکٹیو فورسز، ریلیشنز آف پروڈکشن، اسٹیٹ، آئیڈیاز کے درمیان نہیں ہوتی. 1-to-1 کوریلیشن نہیں ہو سکتی، ڈائلیکٹیکل کوریلیشن ہوتی ہے. ان کے درمیان ٹینشن ہر وقت جاری ہوتی ہے. اگر ٹینشن نہ ہوتی تو مارکس یہ کیوں لکھتا کہ فورسز آف پروڈکشن آگے ڈیولپ ہو جاتی ہیں اور ریلیشنز آف پروڈکشن ان پہ فیٹر ہوتی ہیں، ان کو کھینچتی ہیں پیچھے، اور پھر سوشل ریولوشن ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کبھی کبھار پروڈکٹیو فورسز آگے چلی جاتی ہیں، ریلیشنز پیچھے کھڑی رہتی ہیں اور پھر انہوں نے آگے موو کرنا ہوتا ہے، ڈائلیکٹکلی موو کرنا ہوتا ہے. یہی ٹینشن آپ کو نظر آ گئی. اس کی اکنامک فاؤنڈیشن میں آپ کو ٹینشن نظر آ گئی. تو جہاں پہ ریلیشنز آف پروڈکشن اسٹیگننٹ ہیں اور پروڈکٹیو فورسز آگے بڑھ گئی تو کیا خیال ہے فلسفے میں کیا ہو رہا ہوگا، اسٹیٹ میں کیا ہو رہا ہوگا، سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہوگا، لا میں کیا ہو رہا ہوگا؟ کیا لا آگے بڑھ گیا ہوگا جہاں ریلیشنز آف پروڈکشن آگے نہیں بڑھی؟ ہرگز نہیں. انفیکٹ وہ بھی اسٹیگننٹ رہیں گی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو پروڈکٹیو فورسز ہیں اور ان کے بعد جو ریلیشنز آف پروڈکشن ہے اور ان کے اوپر جو ریاست ہے اور پھر ریاست کے اوپر جو لیڈنگ گروپ ہے یا پارٹی ہے اور اس کے اوپر جو قیادت ہے، ان سب چیزوں کے درمیان ایسا سمجھیں کہ جس طرح ایک الاسٹک بینڈ کا ریلیشن شپ ہوتا ہے، 1-to-1 کو ریلیشن نہیں ہوتی. اور یہی وجہ میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ سوویت یونین کے اندر اگرچہ ہم سمجھتے ہیں کہ اپرچونسٹ لیڈرشپ نے اقتدار حاصل کر لیا تھا مگر ریاست کی بنیادیں تبدیل نہیں ہوئیں. یعنی کہ جب ہم کسی سوسائٹی کا انالیسس کریں تو ہمیں چیزوں کو توڑ کر بھی دیکھنا ہے اور پھر ان کا آپس میں کنیکشن بھی دیکھنا ہے. جب ہم ان کو توڑ کے دیکھیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ سب سے پہلے معیشت کے اندر ملکیتی رشتے کیا ہیں، پیداواری قوتیں کیا ہیں، ان کے درمیان کوئی کانٹرڈکشن ہے، ان کے درمیان ٹینشن ہے کہ نہیں. پھر جب ہم ریاست کو دیکھیں گے تو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ریاست کی طبقاتی بنیادیں کیا ہیں، ان کا سٹرکچر کیا ہے، وہ کس طرح سے آپریٹ کرتی ہے، اس میں کون سی طبقات کا کلاس الائنس ہے یا نہیں ہے، ان کی کن طبقات کے ساتھ لڑائی ہے، اس لڑائی کی کیا نوعیت ہے، وہ انٹیگنسٹک ہے، نان انٹیگنسٹک ہے، وغیرہ وغیرہ. پھر ہم دیکھیں گے کہ لیڈنگ گروپ جو اس ریاست کا ہے وہ کیا سوچ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کو انٹرنیشنل پالیٹکس اور جیو پالیٹکس میں کیا نظر آ رہا ہے. اور پھر ان تمام چیزوں کو آپ دوبارہ سے ایک لڑی کے اندر پروئیں گے تاکہ آپ کو ایک ہولسٹک انالیسس ملے کہ جناب علی کسی سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے. مگر ڈائلیکٹک ہمیشہ ہمیں آگے کی طرف اس وجہ سے دھکیلتا ہے کیونکہ اگر کیپٹلسٹ ریسٹوریشن سوویت یونین میں ہو جاتی اور وہاں پہ پروڈکٹیو فورسز آگے ڈیولپ کر جاتی تب تو مارکس کی تھیوری بیکار ہو چکی تھی، بالکل فلاپ ہو چکی تھی. مگر کیونکہ وہاں پہ پروڈکٹیو فورسز کی ریگریشن ہوئی، یہی وجہ ہے کہ سوویت یونین کے جو لوگ ہیں وہ انیویٹیبلی اس کنکلوژن پہ پہنچیں گے، اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ سوسائٹی کی ترقی سوشلائزیشن آف دا مینس آف پروڈکشن کے بغیر نہیں ہو سکتی. اس نجکاری نے تباہی کی ہے، ہمیں اس نجکاری سے دور ہونا ہے اور سوشلائزیشن آف مینس آف پروڈکشن کرنی، ترقی کی راہ پر اپنے سماج کو دوبارہ سے کھڑا کرنے کے لیے. اگر یہ ریگریشن نہ ہوتی تو ڈائلیکٹک آف ہسٹری غلط ثابت ہو جاتا. ریگریشن بذات خود ثابت کرتی ہے نہ صرف یہ کہ اس سٹیج آف ہسٹری میں سوشلائزیشن آف دا مینس آف پروڈکشن کیوں ضروری ہے، بلکہ یہ بھی کہ تاریخ کا پہیہ ایک ڈائلیکٹیکل ڈیولپمنٹ سے ہی آگے
بڑھتا ہے. امید ہے یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا. میں جانتا ہوں کہ اس میں بہت سارے نئے خیالات ہیں اور انفارچونیٹلی ایسے خیالات ہیں جن کا اظہار مارکسسٹ ٹرمینالوجی کے بغیر کرنا کافی مشکل ہے, مگر انہی خیالات کو مزید اور لیکچرز میں ایکسپلور کروں گا, اور امید ہے کہ آہستہ آہستہ جیسے میں یہ چیز سمجھاتا چلا جاؤں گا تو میرا سمجھانے کا طریقہ بھی زیادہ آسان ہو جائے گا اور آپ کو بات سمجھ بھی آئے گی. تھینک یو سو مچ.